الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك۔ روز محشر کی جاں گداز بود، روز محشر کی جاں گداز بود، اولین پرشی سے نماز بود۔ میدان محشر کے بارے میں بتایا کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھوں گی۔ خطبے میں جو میں نے آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم مدد چاہو نماز اور صبر کے ذریعے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ ساتھ ہے صابرین کے، صبر کرنے والوں کے۔ نماز پر زور دینے کے لیے کئی احباب کہے کہ نماز کی اہمیت بیان کی جائے۔ نماز کی اہمیت کے لیے بس یہی اتنا کافی ہے۔ کتنا؟ ہر عبادت کو اللہ نے زمین پر اتار دیا، لیکن نماز جیسی محتم بشان عبادت کو جب دینا ہوا تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دربار خاص میں بلایا، اپنے پاس بلا کر نماز جیسا تحفہ دیا۔ تبھی تو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اگر امتی یہ فرمان سننے کے بعد نماز کی پابندی نہ کرے تو اس کا اپوزٹ سمجھے کہ بجائے ٹھنڈک پہنچانے کے ہم تکلیف کا سامان کر دیں گے، اور جو نبی کی ذات کو یا ان کی تکلیف کو یا ان کے دل کو دکھائے وہ اپنا انجام سوچ لے۔ اللہ رب العزت ایک دوسری جگہ فرماتے اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو، میری یاد کے لیے مقصد بھی بیان کر دیا۔ جگہ جگہ آپ نماز کے متعلق دیکھیں گے، اور خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں آپ فرما رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز نماز، میری امت نماز سے غفلت نہ برتنا، نماز نہ چھوڑنا۔ آج ہم اتنے ہی زیادہ چھوڑنے والے ہو گئے۔ نمازوں کے ذریعہ سے اللہ کی مدد جب بندے کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ کیسے اترتی ہے تو پھر اسے نماز کا ذوق شوق ہو جاتا ہے۔ اٹھائیے بڑوں کی تاریخ، اسلاف کی تاریخ، ان کی زندگی دیکھیے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔
میدان کربلا میں یہی بچ گئے تھے، یہی خاندان نبوت کے چشم و چراغ، یہی امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ایک 1000 رکعتیں نوافل کا اہتمام روز کرتے تھے۔ کیا انہیں لگاؤ تھا نماز سے۔ ہماری زندگی سے تو ایسا لگتا ہے جیسے ہمیں کوئی لگاؤ ہی نہیں، دلچسپی ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ جس دن نماز کا کیف، سجدوں کا سرور، رکوع کی مستی نصیب ہو جائے گی اور نماز کی چاشنی اور حلاوت ملنے لگے گی اور محسوس قلب و جگر ہمارے آپ کے کرنے لگیں گے، تو پھر یہ غفلت چلی جائے گی انشاءاللہ۔ تبھی تو قرآن کہہ رہا، آیت قرآنی ہے، فرمان ربانی ہے، کیا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام منکرات سے، تمام فحش سے، تمام بے حیائی سے روک دیتی۔ اور آج ہمارے معاشرے میں جتنا بڑا نمازی اتنا بڑا بدماش ہے۔ کیوں ہے؟ نماز میں روح نہیں، نماز میں جان نہیں۔ اکثروں سے میں پوچھتا ہوں، بھائی بالغ ہونے کے بعد ہم نے نماز کس سے سیکھی؟ پتہ ہی نہیں۔ اور یہ حضرات نماز سیکھ کر پڑھتے تھے، سمجھ کر پڑھتے تھے، پھر ان کی نماز میں دم تھا، ان کی نماز کے اندر پاور تھا، اس میں روح تھی، اس میں جان تھی۔ 2 رکعت پڑھتے تھے، آسمان کی طاقت زمین پر۔ حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ عنہ 2 رکعت پڑھے، 4000 کا لشکر ہے، سب پیاسے ہیں، ان کے جانور پیاسے ہیں، دریا کے اس پار جانا، لیکن 4000 کا لشکر۔ ادھر 2 رکعت پڑھے، ابھی ادھر آپ سلام پھیر رہے ہیں اور ہاتھ اٹھا رہے ہیں دعا کے لیے، اتنے میں ان کے گھوڑے نے زمین پر ٹاپ ماری، زمین کا سینہ پھٹا، پانی کا چشمہ ابلا، 4000 لشکریوں نے خود پیا، اپنے جانوروں کو پلایا پانی، اور ساتھ ساتھ اپنی ضرورت کے لیے اپنے مشکیزے میں پانی کو رکھا بھی۔ نماز ہم بہت داستان سنتے ہیں، قصے سنتے ہیں، میں اس قصے میں آپ کو لے نہیں جانا چاہتا ابھی، چونکہ وقت کم ہے۔ بات کو سمجھیے کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر نماز پر زور کیوں دے رہے ہیں، نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں بتلا رہے ہیں، قرآن کیوں یہ کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو اللہ کی یاد کے لیے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج ہم جو اللہ کی یاد سے غفلت برتتے ہیں، یہ نماز میں سستی کی وجہ سے۔ نماز میں بھی چستی کر دیں اور نماز کو پوری دل جمعی کے ساتھ ہم آپ پڑھنا شروع کر دیں تو یاد الہی بھی ہمارے قلب و جگر میں جمنے لگے گی، بسنے لگے گی انشاءاللہ۔ پھر وہ کیفیت ہو جائے گی کہ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے۔ ہاں، لیکن ہائے افسوس، میرے نبی جاتے جاتے امت کو پیغام دے رہے ہیں کہ میرے امتیوں، نماز میں غفلت نہ برتنا، نماز میں سستی نہ کرنا۔ آج امت اتنا ہی زیادہ سستی کر رہے ہیں۔ اچھے نمازی ٹرین میں بیٹھے نماز گئی، بس میں بیٹھے نماز گئی، ذرا سا سفر درپیش ہوا نماز گئی، شادی بیاہ نماز گئی، تلاوت گئی۔ اس کی اہمیت یہی ہے۔ کیوں ہم نے بے اہمیت کر دیا، بے قیمت کر دیا؟ صاف ظاہر ہے، ایسا لگتا جیسے اس سے ہمیں کچھ مل نہیں رہا۔ اگر یہاں ملتا نظر آتا، قلب و جگر یقین کرتا، ہمارے دل و دماغ میں بات رچی بسی ہوتی کہ نماز چھوڑنے سے انسان اللہ سے کتنا دور ہوتا ہے۔ تبھی تو کہا لا دین لمن لا صلاۃ لہ، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی مذہب نہیں جو نمازی نہیں۔
اللہ پاک ہم سب کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے، نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ آخر سوچئے میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ شباب پر ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کہو دشمنوں سے نماز کا وقت ہو گیا، ہم نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ میدان کربلا میں نماز کو قائم کر کے امام حسین یہ سبق دے رہے ہیں امت کو کہ اے میرے نانا کے امتیوں، اگر ایسی بھی حالت ہو تمہاری تب بھی نماز ہے، اسے بھولنا مت، چھوڑنا مت، نماز سے غفلت مت برتنا۔ یہ پیغام تھا، لیکن ہم اتنا ہی غفلت برتنے لگے، اتنے ہی ہم غافل ہو گئے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری نماز کی حفاظت فرمائے، ہمیں نماز پنجگانہ کا اہتمام کرنے والا بنائے۔ تو نماز سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمام کمی نکال دیتی ہے، تمام کھوٹ، تمام بے حیائی، تمام منکرات سے نماز بچاتی ہے۔ نماز ہو، اس لیے ہم لوگ اس کا اہتمام کریں۔ جلدی میں یہ نصیحت کرتی، دعا فرمائیے اللہ پاک قبول فرمائے اور ہم سب کو سچا مسلمان بنائے اور پنجگانہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو 5 وقت کی نماز 40 دن تک، پنجگانہ نماز 40 دن تک متواتر تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو پڑھتا ہے اسے 2 پروانے ملتے ہیں، براءۃ من النار و براءۃ من النفاق۔ وہ بندہ جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے، اور نفاق کہتے کھوٹ کو، کمی کو۔ 5 وقت کی نماز جو پڑھ لیتا ہے تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تکبیر اولیٰ کہتے ہیں جیسے امام نیت باندھتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بھی نیت باندھیں، 40 دن تک یہ پروانہ ملتا ہے۔ اور جو قلب و جگر نورانی ہوتے وہ الگ، جو اللہ کا تعلق، اللہ سے دوستی بڑھتی وہ الگ۔ اس کے فوائد کتنے گنائے جائیں۔ سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے تمام بے حیائی سے روک دیتی ہے، خرافات سے روک دیتی ہے۔ آج دیکھیے کتنی خرافات میں، کتنی بے حیائی میں ہم لوگ گرفتار ہوتے جا رہے ہیں۔ معاشرہ ایسا لگتا ہے جیسے بے حیا اور بے غیرت ہو گیا، خصوصاً نوجوان۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور نماز سے ہم سب کا دل، ہم سب کا لگاؤ اللہ پاک مضبوط کر دے۔ وما علینا الا البلاغ۔